السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، آج میں جانور کو ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ، جانور کو ذبح کرنے کے احکامات اور جانور کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ بتاؤں گا۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جانور کا گوشت کھانے کے عجیب و غریب طریقے مروج تھے۔ بغیر کسی پابندی کے، بغیر جانور کو ذبح کیے ہوئے ہر قسم کے جانور کا گوشت لوگ کھاتے تھے، حتیٰ کہ مردار کا گوشت کھانے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ زندہ جانور کے کچھ اعضاء بغیر ذبح کیے ہوئے ضرورت کے مطابق کاٹ کر کھا لیتے تھے، حتیٰ کہ جانور کی جان لینے کے لیے بھی انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ کہیں لاٹھی مار مار کر جانور کو مار دیا جاتا اور کہیں پتھر مار مار کر جانور کی جان لے لی جاتی۔ لیکن اسلام کا خوبی دیکھیں، اسلام کا حسن دیکھیں کہ اسلام نے سب سے پہلے تو یہ تفریق کر دی کہ مردار کا گوشت حرام کیا، اور جو چیزیں انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں صحتوں کو برباد کرنے والی ہے ان جانوروں کو بھی حرام قرار دے دیا۔ جن کے گوشت سے انسانی اخلاق مسموم ہو جاتے ہیں، خنزیر کا گوشت، کتے کا گوشت، درندے وغیرہ کا گوشت، اللہ نے ان کو حرام کر دیا۔ پھر جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کا گوشت کھانے میں بھی ایسا پاکیزہ طریقہ بتلایا جس سے ناپاک خون زیادہ سے زیادہ نکل جاتا ہے اور جانور کو تکلیف بھی کم سے کم ہوتی ہے۔ اور اسلام نے جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے یہ طبی اصول کے بھی مطابق ہے۔ بہرحال اسلام نے جانور کا گوشت کھانے میں انسان کو آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ جس طرح درختوں کے پھل اور ترکاریاں جس طرح چاہیں کاٹے اور کھا لے، اسی طرح جانور کو جس طرح چاہیں کھا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے جو گوشت ہے اس کے لیے حدود متعین کر دیے ہیں، اور جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ہے ویسے حلال نہیں کیا، اس کے حلال ہونے کے بھی طریقے بتائے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ ہر انسان جانتا ہے کہ انسان کی جتنی بھی غذا ہے، خواہ نباتات سے ہو یا حیوانات میں سے ہے، یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور اس حیثیت سے ہر کھانے کو اللہ کا نام لے کر کھانا اور کھانے سے فارغ ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اسلام کی سنت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اتنا عام کیا کہ بسم اللہ یہ اسلام کا شعار اور علامت بن گئی، اور جو آدمی بسم اللہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے حیوانات اور نباتات میں فرق کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی نباتات کھاتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حرام چیز کھا رہا ہے، ذرا سے ذرا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک سنت کو چھوڑا ہے، کہ اس نے سبزی کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی، پھل کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ لیکن اگر کوئی آدمی گوشت جانور کو ذبح کرتا ہے اور اس پر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور بسم اللہ نہیں کہا تو اس صورت میں وہ جانور اس کے لیے مردار ہو جاتا ہے، اور اس جانور کی حیثیت خنزیر کی طرح ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جانور کے حلال ہونے کے لیے بسم اللہ کا ہونا شرط ہے۔ اب اسلامی ذبیحہ کے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ نمبر 2، ذبح کے وقت اللہ کا نام لے۔ نمبر 3، شرعی طریقے کے مطابق جانور کو ذبح کرے۔ شرعی طریقہ یہ ہے کہ حلقوم جو حلق ہے اور سانس کی نالی اور خون کی رگیں ان کو کاٹ دیں، یہ ذبح کے وقت ان کا کٹنا ضروری ہے۔ اب ذبح کا مسنون طریقہ کیا ہے؟
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی کی اور اپنے دستے مبارک سے ان کو ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا۔ تو یہ ذبح کا مسنون طریقہ ہے۔ اب ذبح کرنے کے کچھ آداب بھی ہے، شریعت نے ذبح کے کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت چھری کو تیز کر کے ذبح کیا جائے، کن چھری سے جانور کو ذبح نہ کریں، اور اگر چھری تیز کرنی ہے تو جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ اور ایک ذبح کا ادب یہ ہے کہ آسانی سے جانور کو گرائے، گھسیٹ کر اور زوردار طریقے سے جانور کو گرانا یہ شریعت کے ذبح کیے ہوئے آداب کے طریقے کے خلاف ہے۔ اسی طرح جانور کو جس جگہ ذبح کیا جا رہا ہے مذبح، یعنی جس جگہ جانور کو ذبح کیا جائے گا وہاں لے جاتے وقت جانور کو گھسیٹنے سے گریز کیا جائے، جانور کو گھسیٹا نہ جائے، اور قبلہ رخ بائیں جانب لٹا کر بائیں کروٹ لٹا کر جان آسانی سے نکلے، اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے۔ اس سے جانور کو قبلہ رخ بائیں کروٹ لٹائے اور چاروں پیروں میں سے 3 پاؤں اس کے باندھ لیں۔ اسی طرح ذبح کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب جانور بالکل ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کھال وغیرہ اتارنا، مذبوح کو یعنی جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کا سر علیحدہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور آج کل لوگ جو ہے نا جانور کو ذبح کرتے ہوئے اکثر جانور کو ستاتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرو فَأَحْسِنُوا الذَّبِیحَ، تو جانور کو اچھے انداز سے ذبح کرو۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جانور کو ذبح کرنے لگو تو اس کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسی طرح گردن کے اوپر سے ذبح کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں جانور کو ضرورت سے زائد تکلیف پہنچانا ہے، اور شریعت نے جانور کو بھی تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ذبح کے بعد جانور کے ٹھنڈے ہونے سے پہلے گردن علیحدہ نہ کریں اور نہ چمڑا اتارے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح جانور کو جب ایک دفعہ لٹا لیا، لٹانے کے بعد فوراً اس کو ذبح کریں، لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا یہ جائز نہیں ہے، چھری پہلے سے اس کو تیز کرنا چاہیے، بعد میں تیز کرنا مکروہ ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ انہوں نے جانور کو پچھاڑا اور پچھاڑ کر بعد میں چھری تیز کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بکرے کو 1 سے زیادہ بار موت دینا چاہتے ہو، تم بکرے کو 1 سے زیادہ بار موت دینا چاہتے ہو۔ تو یہ ذبح کے کچھ آداب ہیں، اور اس میں بسم اللہ کہنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی بھول کر بسم اللہ نہ کہہ سکے تو پھر وہ جانور حلال ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر اگر ایک آدمی بسم اللہ نہ کہے تو وہ جانور اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ شان دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔